جی علی بھائی، لائف سٹوری سیشن کا لاسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 29۔ احمد بھائی کا ساؤتھ کوریا سے میرے خیال سے تھا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ جس فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس جس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس فرعون کو پالا تھا، جس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، تو کیا وہ انہی پہ ہی نبی بن کے آئے تھے یا وہ فرعون کوئی دوسرا اور تھا؟ یار آپ لوگوں کا وہی مسئلہ ہے جو عمران خان صاحب کا ہے۔ بھئی عمران خان صاحب نے زندگی میں ایک دفعہ حلف اٹھانا تھا، کیا فرق پڑتا تھا؟ ایک دن پہلے وہ حلف نامہ منگوا کے تو خاتم النبیین کی پروننسیشن درست کر لیتے۔ یہ جو ہمارے پاکستانیوں کے اندر یہ تکبر ہے نا کہ اردو تو ہماری اپنی زبان ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے پڑھتے غلط ہی ہیں۔ آپ لوگ سوال کرنے سے پہلے نا کم از کم 3 دفعہ وہ پیج پڑھا کریں کہ اس پہ لکھا کیا ہوا ہے، اس کے بعد یہاں آ کے اس کو کریں۔ یہ جو ہمارے اندر تکبر ہے نا کہ خیر ہے اردو میں آخری وقت میں پڑھ لوں گا، تو پھر اسی قسم کا پڑھیں گے، کوئی کسی کو مطلب فرعون کو خدا بنا رہے ہوں گے، خدا کو فرعون بنا رہے ہوں گے۔ تسلی سے دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، اسے پڑھیں، بار بار پڑھیں، 3 بار کم از کم پڑھیں، اور پھر چوتھی دفعہ آ کے نا لائیو سیشن میں کریں کہ یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو میں لائیو کامنٹس کر رہا ہوتا ہوں، کل بھی میں نوٹ کر رہا تھا، پرسوں کہ میں جو کامنٹس کر رہا ہوں نیچے، وہ رومن ہی نہیں آپ لوگوں سے پڑھی جا رہی۔ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جو رومن ہے نا اسے ایک دفعہ خود پڑھیں، دل میں پوری ایفرٹ پٹ کریں۔ اگر میں نے کہیں سپیلنگ بھی غلط لکھے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ میں کیا لفظ لکھا ہے، میں نے پوری تسلی کریں اور اس کے بعد اس کو منہ سے بولیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پہلے تیاری نہیں کرتے اور اینڈ ٹائم پہ ہم کہتے ہیں اردو سامنے آئے گی تو پڑھی جائے گی۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے میرے بھائی، اردو بڑی مشکل زبان ہے۔ تو اب آ جائیں اس سوال کی طرف۔ وہ سوال یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ فرعون جس کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، وہ فرعون اور تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے اس وقت وہ والا فرعون مر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی جو تھا نا، جو اس فرعون کا بیٹا، وہ اس وقت حاکم تھا۔ تو یہ اسرائیلی روایتوں سے ہمیں پتا چلا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اپنی جو تفسیر بیان القرآن ریکارڈ کرائی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی موقف اڈاپٹ کیا، بلکہ وہ اس میں وہ بھول گئے تھے، پھر بعد میں انہوں نے کہا مجھے کسی نے یاد دلایا تو میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ جس فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں نا وہ فرعون اور تھا۔ اور یہ فرعون ایک ٹائٹل ہے، جیسے پاکستان میں وزیر اعظم ہے، پریزیڈنٹ ہے، آرمی چیف ہے، نام اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سارے آرمی چیف ہوتے ہیں، وہ سارے وزیر اعظم ہوتے ہیں، وہ سارے صدر ہوتے ہیں۔ اس طرح فرعون ایک ٹائٹل تھا جو مصر کے بادشاہ کا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی نمبرنگ ہوتی تھی، یہ کون سے نمبر والا فرعون ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، لیکن وہ کہلاتے فرعون تھے۔ جس طرح کے رومن امپائر کے جو بادشاہ تھے وہ کیسر کہلاتے تھے، پرشین کے کسرا کہلاتے تھے، اور اسی طریقے سے افریقہ میں جو ہے وہ نجاشی کہلاتے تھے۔ یہ نام نہیں تھا نجاشی، بلکہ یہ ایک ٹائٹل ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے عراق کے بادشاہ نمرود کہلاتے تھے، نمرود ایک ٹائٹل تھا، یہ نام نہیں تھا۔ تو وہ فرعون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، اس وقت اس کی اولاد کوئی نہیں تھی نا، تو وہ پال لیا، پھر بعد میں اللہ نے اسے ایک بیٹا دے دیا۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ فرعون جو ہے نا وہ دونوں آپس میں بھائیوں کی طرح جوان ہوئے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں نا تو اس وقت ان کا وہ بھائی تھا، منہ بولا بھائی، اس فرعون کا بیٹا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، اس وجہ سے وہ اس نے بڑے رسپیکٹ کے انداز میں ان سے گفتگو کی ہے، ورنہ وہ اس لیے کہ وہ اسے شاہی خاندان کا حصہ سمجھتے ہوئے ریگارڈ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑے بھائی کے طور پر۔ تو یہ اسرائیلی روایتوں سے ہمیں پتا چلا ہے اور فٹ ان بیٹھتا ہے۔ باقی وہ جو کہہ رہا ہے نا آیات سے تھوڑا ہوتا ہے کہ جی وہ یعنی اس محل میں پرورش پائی، تو بالکل ٹھیک ہے، تو وہ یہی کہے گا نا ان کا بھائی کہ تم نے اس محل کے اندر پرورش پائی تھی، اور پھر تم اب جو آ کے چیلنج کر رہے ہو اس حکومت کو، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ اس نے پالا تھا ان کو، مراد یہ کہ اس پورے سسٹم کے اندر۔ ہاں جی رام ہے